السلام علیکم گائز، کیا حال ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس مشکل اور پرآشوب دور میں خدا آپ کی حفاظت کرے۔ گائز، میں نے بہت اس دنیا میں نظر دوڑائی ہے، دیکھا ہے کہ کس موضوع پر بات کی جائے۔ طرح طرح کی کہانیاں ہیں، طرح طرح کی سٹوریاں ہیں، لیکن میری سوئی ایک نقطہ پہ آ کے رک گئی ہے، اور وہ کائنات کی قیمت کا نقطہ ہے، اور اس نقطہ کی کوئی قیمت نہیں، اس کا کوئی متبادل نہیں، اور وہ ہے صرف ماں۔ ماں ایسی چٹان ہے اولاد کے لیے کہ دنیا کی کوئی طاقت ماں کے ہوتے ہوئے اولاد کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن شومی قسمت کہ اس دور میں ماں جیسی ہستی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، در بدر میں ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ خدا کی نظر میں اس ہستی کی اتنی قیمت ہے، اتنا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی اس ہستی کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ لیکن ہم اپنی مجبوریوں کو آڑے رکھتے ہوئے، اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس ہستی کو بھول بیٹھے ہیں۔ جتنا مشکل دور ہو، جتنی مشکلیں ہوں، ماں خود بھوک برداشت کرتی ہے، اولاد کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات پہ اولاد کہہ دیتی ہے کہ اماں آپ کو پتہ نہیں میں کتنا مجبور ہوں۔ ماں آپ جانتی نہیں ہو کہ میری کیا مجبوریاں ہیں۔ ماں پھر بھی چپ کر جاتی ہے۔ گائز، ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا، ایک ماں ہی تھی۔ وہ بچہ اس ماں کی کل کائنات تھی۔ سکول اس کو لینے جاتی، اس کو چھوڑ کے آتی۔ ایک دن وہ بچہ جا رہا تھا تو بچہ گرا اور بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اس بچے کو کوئی آنکھ ڈونیٹ کر دے تو اس کی بچے کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ماں نے سوچا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے اس بچے کے لیے کون آنکھ کو ڈونیٹ کرے گا؟ تو ماں نے اپنی آنکھ اس بچے کو دے دی۔ بچے کی آنکھ ٹھیک ہو گئی، بچہ اسکول جاتا رہا۔ ماں نے وہی روٹین رکھی، بچے کو چھوڑنے کے لیے جاتی اور پھر واپس لے کے آتی۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، تو بچے نے کہا ماں تو مجھے لینے نہ آیا کرو۔ تو ماں نے کہا کیوں بیٹا، کیا ہوا؟ تو بچے نے کہا ماں جب تو آتی ہے نا تو میرے ساتھ کے بچے مجھے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تیری ماں ہے، اتنی کالی سی، بدصورت سی ہے، اور ایک آنکھ سے کانی ہے، تو مجھے لینے نہ آیا کرو۔ تو ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلکے اور اپنے بیٹے سے آنسو چھپاتے ہوئے بولی اچھا بیٹا، میں کوشش کرتی ہوں۔ اسی طرح زندگی چلتی رہی۔ ماں اپنے بیٹے کو لے کے آتی رہی اور لے کے جاتی رہی۔ ماں اپنی مامتا سے مجبور تھی، لیکن بچہ بار بار منع کرتا، اماں تو پیچھے نہ آیا کرو۔ بچے نے کافی تعلیم حاصل کر لی، گریجویشن کر لی، اور ایک دن پھر کہتا ہے ماں میں نے کئی دفعہ تجھے منع کیا ہے کہ مجھے لینے کے لیے نہ آیا کرو۔ یہ میرے دوست جو ہے نا، یہ مجھے باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں تمہاری ماں بہت بدصورت ہے، اور تجھے لینے آتی ہے تو ہمیں شرم آتی ہے، تجھے نہیں آتی۔ تو ماں جیتے جی مر گئی اور کہا کہ بیٹا تو میری کل کائنات ہے، میں کہاں جاؤں؟ میرا دل جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں تجھے اکیلا بلاؤں یا اکیلا لے کے آؤں، میں ہر صورت تجھے لینے آؤں۔
بچہ کافی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی بہت اچھی نوکری لگ گئی اور وہ جاب میں ہو گیا۔ تو ایک دن پھر کہتا ہے، ماں میں نے کئی دفعہ تجھے منع کیا ہے کہ مجھے لینے کے لیے نہ آیا کرو، یہ دیکھو میرے آفس کے لوگ ہیں، یہ مجھے باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی بدصورت ماں ہے اور تم اتنے بڑے افسر ہو، اس کو منع کر دو کہ تجھے لینے کے لیے نہ آئے۔ تو بیٹے نے ایک دن غصے سے کہا، غصے میں آ کے کہا کہ ماں تو میری کتنی بےزتی کرائے گی، میرے دوست مجھے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہاری ماں اتنی بدصورت ہے، لیکن تو پھر بھی ہے کہ مجھے چھوڑ نہیں رہی، پھر بھی نہیں رہتی۔ ماں نے کہا بیٹا میں کیا کروں، مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ بچے کی شادی ہو گئی، ماں پھر اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جاتی، تو اس کی بچے کو جو بیوی تھی، ایک دن اس نے اس کی ماں کی بڑی بےزتی کی، کہا کہ تو کدھر آ جاتی ہے، یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن اب تیرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، تو ہماری بےزتی کرواتی ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ تیرا بیٹا تجھے ماں کہے۔ ماں کا دل دکھ سے چور چور ہو گیا لیکن خاموش ہو کے چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو ایک بچہ دیا، تو وہ عورت اپنے پوتے کی محبت میں اور مجبور ہو گئی اور پھر جانے لگی اس کے گھر میں۔ تو ایک دن وہ بیٹا کہتا ہے، ماں تو ہمارے گھر میں نہ آیا کرو۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ وہ تو میں روٹین میں بھی آتی ہوں، آج کیا ہوا؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ ماں جب تو آتی ہے نا تو میرا بیٹا تجھ سے ڈرتا ہے۔ ماں پھر بھی چلی جاتی، مجبور ہو کے چلی جاتی، بیٹے کی وجہ سے، اپنے پوتے کی وجہ سے، اس محبت میں سرشار تھی۔ ایک دن جب اس کی ماں گئی نا تو بیٹا غصے سے باہر نکلا اور کہا کہ ماں چلے جائے ادھر سے اور اس گھر میں نہ آنا۔ ماں نے کہا بیٹا میں مجبور ہوں، میں نہیں رہ سکتی، میری کل کائنات ہی تو ہے۔ تو بیٹے نے غصہ میں آ کر اپنی ماں کو دھکا دے دیا، اس کی ماں گر گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جو لوگ تھے اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے گئے۔ اس ماں نے ایک خط لکھا، کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو یہ خط میرے بیٹے کو دینا۔ 2 سال اسی ٹانگ کی وجہ سے وہ عورت چارپائی پہ رہی۔ 2 سال کے بعد وہ عورت اس دنیا سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو لوگوں نے وہ خط جو تھا وہ اس کے بیٹے کو دیا اور کہا کہ یہ خط تمہاری ماں نے دیا تھا۔ بیٹا نے جب وہ خط کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، بیٹا جب میں جوان تھی نا تو میں تیری محبت سے پھر بھی سرشار تھی، جب میں بوڑھی ہو گئی تو پھر بھی تمہاری محبت میں مجبور تھی، میں کانی ہو گئی تو تمہاری وجہ سے، تم گر گئے تھے اور میں نے تمہاری آنکھ کے لیے اپنی آنکھ دی تھی۔ اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو بخت دے، اللہ آپ کو اور ترقیاں دے، لیکن میں نے تمہاری زندگی کی خاطر اپنی زندگی برباد کر دی تھی۔ بیٹے نے جب یہ خط پڑھا تو رونے لگا اور سر پہ پیٹنے لگا، کہا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنی ماں کی یاد میں مدر ڈے منانا شروع کر دیا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ تمہارے 1 سال کے بعد نہیں، ہر ماں ہر روز مدر ڈے منا، تمہارے اس مدر ڈے منانے کا تمہاری ماں کو کیا فائدہ ہوگا جو اس دنیا میں دھکے کھا کے تمہاری خاطر زندگی برباد کی پھر بھی چلی گئی۔ تو گائز خدا را کبھی بھی اس ہستی کو اونچا بول کے اس کا دل دکھی نہ کرنا۔ ماں اولاد کے لیے جتنی مضبوط ہوتی ہے نا
اولاد کی باتوں کی وجہ سے اتنی نرم ہوتی ہے کہ اگر اولاد کے منہ سے کوئی ایسی بات، ایسا جملہ نکل جائے نا تو ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ جب میری ماں تھی نا تو مجھے دنیا کا کوئی دکھ نہیں تھا، جب میری ماں تھی تو مجھے تسلی ہوتی تھی، مجھے تسلی دینے والی تھی۔ اب مجھے کون تسلی دے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جب ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب ذرا احتیاط سے چلنا، اب تمہارے پیچھے جو دعائیں دینے والی تھی نا وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ تو گائز، میں نے یہ چھوٹا سا چینل شروع کیا ہے ماں کے نام سے۔ میں اپنی بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ماں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرے اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے اور کسی کے سر سے ماں کا سایہ نہ اٹھے۔ یہ بہت میٹھی اور بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کے لیے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ دنیا سے چلی جاتی ہے۔ بہت شکریہ گائز، اللہ حافظ، اللہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے۔